نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرقی والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. ولیکن البر بلکہ نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ کہ آدمی ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر، والیوم الآخری اور ایمان لے آئے یوم آخرت پر، والملائکتی اور تمام فرشتوں پر، والکتابی اور تمام کتابوں پر، والنبیین اور تمام نبیوں پر، وآت المال علی حبہ اور اس کی محبت میں مال دے. کن کو؟ ذوی القربا رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو سائلین کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کیا جائے. واقام الصلاۃ اور نیکی تو یہ ہے کہ نماز ادا کی جائے. وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دی جائے. والموفون بعہدہم اور پورا کیا جائے عہدوں کو، اذا عاہدوا جب کوئی وعدہ کر لے، کوئی عہد کر لے. والصابرین اور صبر کیا جائے، فی البأساء تنگی میں، سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور حالت جنگ میں، جہاد میں. اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں. معزز سامعین، گزشتہ جو چند رکوع ہم نے تلاوت کیے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابیوں کو بیان فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا ذکر کیا، اور پھر بیت اللہ کو قبلہ بنائے جانے کا ذکر فرمایا، اور پھر اس قبلہ بنائے جانے پر یہودیت کی طرف سے جو اعتراضات کی بچھاڑ آئی اللہ نے اس کو ذکر فرمایا اور اس کے چند ایک جواب بھی دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے چند اصول بیان فرمائے کہ تہذیب نفس اس کو اختیار کرنا یہ تمہارے لیے سب سے اہم ہے، جس کے اندر چند چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، ذکر کرنا، شکر کرنا، صبر کرنا، شعائر اللہ کی تعظیم کرنا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا، اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا اور مشرکین کا رد فرمایا تھا. اور حلال و حرام کا قانون ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اب معزز سامعین، پہلے پوری نسل انسانی کو تلقین کی، اس کے بعد اہل ایمان کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے قوانین سکھائے اور بتلائے، سمجھائے. اب معزز سامعین، اللہ جل شانہ گویا کہ تحویل قبلہ کے موقع پر جو یہودیت کی طرف سے اعتراض تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا دوبارہ پھر ذکر کیا ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا یعنی مشرق و مغرب یا کسی بھی سمت میں رخ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے. یعنی تمہارا بلا وجہ سارے کا سارا زور تحویل قبلہ پر اعتراض کی صورت میں لگا دینا کہ اللہ نے جو ہے وہ حکم یہ کیوں دے دیا. مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف
رخ کرنے کا نماز کا حکم کیوں دیا؟ مسلمانوں نے اس طرف رخ کیوں کر لیا؟ اور پھر اس میں اتنا مبالغہ کیا گیا یہودیت کی طرف سے کہ انہوں نے یہاں تک بات کہہ دی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی صورت میں اور بیت المقدس سے ہٹ جانے کی وجہ سے پہلی ساری کی ساری نیکیاں مسلمانوں کی ضائع ہو گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں، نیکی صرف یہ رہ گئی ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا ہے؟ کیا نیکی صرف یہ رہ گئی ہے کہ رخ کرنا ہی نیکی ہو کہلائے گا، باقی کوئی نیکی نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا ہے، منہ پھیرنا ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ اصل نیکی کی طرف توجہ دیں۔ اور وہ اصل نیکی کیا ہے، وہ کرنے کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں وہ بتایا۔ فرمایا کہ یہ جو تحویل قبلہ کا مسئلہ، یہ تو ایک فروعی قسم کا مسئلہ ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز عقیدہ ہے اور اصل چیز عمل ہے۔ ان دو ہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آج کی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور معزز سامعین، امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، بڑی جامع معنی تفسیر بیضاوی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں سے جو سب سے جامع ترین آیت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو بھی بیان فرمایا اور عمل کو بھی بیان فرمایا، اور عقیدے کو بھی بالتفصیل بیان فرمایا ہے، اور جو اعمال والے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت مبارکہ وہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک عقیدے سے متعلق اور دوسری عمل سے متعلق، اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ یہ 2 منٹ میں بھی کہی جا سکتی ہیں، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ یہ بیان کرنے کے لیے 2 گھنٹے بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور 2 ہفتے بھی لگائے جا سکتے ہیں، 2 مہینے بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور 2 سال بھی ان کے لیے جو ہے وہ ناکافی ثابت ہو سکتے ہیں، اتنی یہ جامع ترین آیات ہیں۔ تو بہرحال میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارے جو ہے وہ کرتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ مضامین اس آیت مبارکہ میں کافی سارے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز میں 2 منٹ تو نہیں چلیں، 20 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ اس کو سمیٹا جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر آپ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کی اصل مقصد کی طرف، یہودیت کی اور مسلمانوں کی اصل بات کی طرف، اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی، اور فرمایا لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، نیکی کا کام یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، یہ نیکی، یا سارے کا سارا زور اسی بات پہ لگا دو، یہ نیکی نہیں ہے۔ فرمایا ولکن البر، نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، کہ آدمی اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس کی صفات کو بھی تسلیم کیا جائے، اور ذات کے اندر جو وحدانیت ہے اسے بھی مانا جائے، اور صفات میں جو اس کی یکتائی ہے اس کو بھی مانا جائے۔ ذات میں اگر کسی کو شریک کر لیا تو تب بھی ایمان سے خارج، صفات میں اگر کسی کو شریک کر لیا تو تب بھی ایمان سے فارغ۔ ذات کے اندر بھی وہ ذات یکتا واحد ہے، کوئی اس کا مثل اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور صفات میں بھی وہ بے مثل لا مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کلمہ شہادت کہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق، وحدہ وہ بالکل یکتا ہے، واحد ہے، تنہا ہے، ذات میں بھی صفات میں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی دوسری ذات بھی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں وحدانیت کا اقرار کرنا اور دل و جان سے اس پر ایمان لانا، یہ ایمان کا پہلا جز ہے. یہ ایمان کا پہلا جز ہے. آمنت باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا. اور یہ ایمان کتنی چیزوں کا ہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں جو ایمان ہے یہ کتنی طرح کا ہے؟ 2 طرح کا. پہلے نمبر پہ ذات میں یکتا ماننا، دوسرے نمبر پہ صفات میں یکتا ماننا. بھئی دیکھیں ذات کے اندر اب میں آپ کے جو تجسس ہے نا اس کی وجہ سے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آیا. اب وضاحت تو میں مجبور ہو رہا ہوں. اگر آپ حشاش بشاش ہو کے بیٹھیں گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ذات میں یکتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں اور نہ وہ خود کسی کا والد ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ذات میں یکتائی کا مطلب ہے، یہ ذات میں وحدانیت کا مطلب ہے. اور صفات میں وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق اس جیسا کوئی خالق ہے، وہ مالک اس جیسا کوئی مالک ہے، وہ رازق اس جیسا کوئی رازق ہے، وہ معبود برحق کوئی معبود برحق اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا. یہ جو زمین و آسمان کا نظام اپنے اپنے طریقہ کار اور ایک منظم انداز سے پرامن طریقے سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ٹھیک ہے جی، کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان پر یہ جو رحمان کے بارے میں اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی ظلم کی بات ہے کہ قریب تھا کہ اس بات پر زمین شک ہو جاتی، آسمان پھٹ جاتے، اللہ کے بارے میں کوئی اولاد کا دعویٰ کرے. اور معزز سامعین، یہ بات میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اولاد یہ کمزوری کی علامت ہے. اولاد ہر آدمی اس کی خواہش رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کیوں رکھتا ہے؟ 2 وجہ سے. ایک یہ کہ اولاد کی وجہ سے میرا نام باقی رہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ بڑھاپے میں میرا کیا ہو جائے گا؟ سہارا ہو جائے گا. اور اللہ کے نام کی بقا کے لیے اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ کے لیے اولاد کا ہونا چاہیے معنی دار. بات سمجھنا جی. ہاں، یہ ہے من آمن باللہ کا مطلب. والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا. کام کی بات یہ ہے، عمل کی کام یہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد یوم آخرت پر بھی ایمان رکھا جائے. اب یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت نے آخرت کے بارے میں جتنی باتوں کے بارے میں علم عطا کیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جو کہ حقیقی زندگی ہے اور جو کہ دائمی زندگی ہے. اور پھر اسی زندگی میں آج کی زندگی کی نیکیوں اور بدیوں کی بنا پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے. جنت کے بارے میں بھی خبریں دی، جہنم کا بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتلایا، اللہ نے بھی بتلایا. اب جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پل صراط کا بتایا، قیامت کا بتایا، میزان عدل کا بتلایا، وہ ساری کی ساری چیزیں، حوض کوثر کا بتلایا ہے. تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا نام کیا ہے؟ والیوم الآخر. بات سمجھے یا نہیں سمجھے بھائی؟ اب آگے دیکھیے، سمجھا والملائکتی، اور تمام کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا. اب فرشتے جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں. ایک مالے اعلیٰ والے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور ایک مالے سافل والے فرشتے
جو ان سے نیچے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو مالے سافل والے فرشتے ہیں، یہ مالے اعلیٰ کے فرشتوں سے وہ فیض، وہ تجلیات، وہ انوارات جو اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں، یہ ان سے لیتے ہیں اور پھر آگے مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر ان فرشتوں میں سے بھی بہت مقرر فرشتے بھی ہیں، اور جو 4 فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا۔ حاملین عرش جو 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا ذکر بھی ملتا ہے، اور ہاروت و ماروت 2 فرشتے، ان کا ذکر بھی ملتا ہے، اور وہ نامعلوم، لا تعداد، بے حد و بے حساب، لا متناہی فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں، ان تمام پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا کیا ہے بھائی؟ حصہ ہے۔ اور فرمایا والکتابی، اور پہلی ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لانا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، پہلے جتنے صحیفے ہیں، چند صحیفوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی کیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحائف، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحیفے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر چند صحیفے اترے، حضرت نوح پر صحیفے اترے، ٹھیک ہے جی، سلیمان کے اوپر صحیفے اترے۔ تو بہرحال جتنے پہلے صحائف ہیں، جتنی پہلی کتابیں ہیں، ان سب پر ایمان لانا کہ وہ ساری کی ساری منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں اور برحق تھیں، سچی تھیں، اس پر بھی ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آج کے دور میں جو کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں میں سے جیسے تورات آج بھی ملتی ہے، انجیل آج بھی ملتی ہے، تو بعین ہی ان کتابوں پر ایمان لانا یہ ایمان نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ آج کے دور کی جو کتابیں ہیں یہ ایسی کتابیں ہیں کہ ان کے اندر رد و بدل کیا جا چکا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ افراط و تفریط سے کام لیا گیا، اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ان کے اندر شامل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایمان کیا ہے کتابوں کے بارے میں؟ وہ کتاب جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری وہ برحق تھی، بس یہ ایمان لانا کافی ہے، بات سمجھے نا جی۔ یہ ایمان نہیں کہ آج کی جو تورات ہے یہ واقعی وہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ وہی ہے، بات سمجھے نا جی۔ یہ تو تحریف شدہ کتابیں ہیں، انجیل ہے تو اس کے اندر بھی تحریفات کی گئی ہیں، اور وہ جو اپنے مذاہب کے لوگ ہیں، یعنی عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، تو عیسائیوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہماری انجیل کے اندر بہت زیادہ تحریفات کی گئی ہیں، اور اس موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح تورات کے اندر بھی تحریفات کی ہیں، تو ہمارا ان کتابوں کے بارے میں ایمان لانا کتنا کافی ہوگا؟ اتنا ایمان لانا کافی ہے، قابل قبول ہے کہ وہ جو اصل تورات تھی، جو اصل انجیل تھی، اصل زبور تھی، اصل آسمانی صحیفے تھے، وہ اللہ کی طرف سے برحق تھے، وہ اللہ کی طرف سے، یہ ہمارا ایمان کافی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے زیادہ ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا گیا ان کے بارے میں۔ آگے فرمایا والنبیین، پہلے جتنے کے سارے انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے کے سارے پیغمبر وہ برحق تھے، سچے تھے، اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک ایک نبی کا نام جاننا یا پتہ کرنا، معلوم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بات سمجھے نا جی۔ قرآن حکیم میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کو اس کی استطاعت اور ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اب ان تمام انبیاء کے ایک ایک کا نام پتہ کرنا کہ ہمارے لیے ممکن ہے؟ اس لیے یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ جن کے نام آ گئے ان پر تو نام سمیت ایمان لانا، اور جن کے نام نہیں معلوم تو بہرحال یہ کہنا کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے برحق تھے، یہ کافی ہے، یہ قابل قبول ہے۔ واسطے کوئی مشکل چیز تو نہیں اس میں، کتنی آسان باتیں ہیں جو ہمارے لیے مشکل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم سے تقاضا ہی نہیں کیا بھائی، اللہ نے اس کا ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا، بات سمجھ نا جی۔ تو جو ہمیں معلوم ہے، جن چیزوں کا علم اللہ نے دیا ہے، اب ان پر اللہ کی طرف سے مطالبہ اور تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اچھا بہرحال آگے دیکھیے، فرمایا اچھا یہ تو تھی عقیدے کی باتیں، یہاں تک ہو گئی عقیدے کی باتیں۔
ایک حصہ ایمان کا یہاں آیت کے اس پہلے جز تک مکمل ہو گیا. اب آگے کچھ عملی باتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم لڑ رہے ہو, سارا زور لگا رہے ہو اس بات پر کہ تم نے مشرق کی طرف منہ کرنا تھا, مغرب کی طرف کیوں کر لیا, مغرب کی طرف کرنا تھا, مشرق کی طرف کیوں کر لیا. یہ ایمان نہیں ہے, میدان یہ نہیں ہے جس میں تم سارے کا سارا زور لگا رہے ہو. یہ تو فروعی اختلاف ہے. اصل کام یہ ہے, عمل کی بات یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ کہ تم اس رحمان کی محبت میں اپنے رشتہ داروں میں مال خرچ کرو. اپنے رشتہ داروں میں کیا کرو؟ مال خرچ کرو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ رشتہ داروں میں مال خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے کہ رشتہ داروں میں مال خرچ کرنے کا اجر دوہرا ہے. ایک تو اس صدقے کا, خیرات کا جو تم کر رہے ہو, اور دوسرا صلہ رحمی کا, رشتہ داری نبھانے کا اجر الگ سے ملے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے صدقہ دینا ہے, خیرات دینی ہے, انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ اسے موقع مل رہا ہے, تو وہ سب سے پہلے اپنے برادری, اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائے, اگرچہ وہ اس سے عداوت رکھتے ہوں. یہ بہت بھاری جملے ہیں بھائی. اگرچہ وہ اس سے عداوت رکھتے ہوں, اگرچہ وہ اسے اچھا نہ سمجھتے ہوں, اگرچہ وہ اسے محروم رکھتے ہوں, لیکن اسے پھر بھی حکم ہے کہ اب جب خرچ کرنے کا موقع ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈالو. ان کے اندر تو کوئی فقیر, کوئی محتاج, کوئی حقدار تو نہیں. اگر ہے تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں. تو رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے نا بھائی. ہمیں تو رحمان کی بات ماننی ہے نا, یہ اپنی خواہشات کی ماننی ہے. اگر تو خواہشات کی مانی تو پھر ٹھیک ہے, جو جی میں ہے وہ کرتے چلے جاؤ. اگر یہاں ہم اللہ کا قرآن سیکھنے بیٹھے اس وجہ سے کہ میرا رحمان, میرا مالک جو مجھے حکم دے گا میں سر تسلیم خم کر کے دل و جان سے قبول کروں گا, تو پھر واللہ آپ ارادہ کر لیجئے کہ ہم سب سے پہلے خرچ کن میں کریں گے. ارادہ کرتے ہو نا جی؟ ہاں جی, ٹھیک ہے جی. چاہے وہ ہم سے ناراض ہوں پھر بھی دیں ان کو, چاہے ہمیں برا سمجھتے ہوں پھر بھی دیں, وہ ہمیں جو ہے وہ محروم رکھتے ہوں ہم پھر بھی ان کو عطا کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اس کی انشاءاللہ پھر کبھی اگر تفصیلی بات کا موقع ملا تو میں رشتہ داری پہ آپ کے سامنے بات کروں گا. یہ رشتہ داری بڑا عجیب معاملہ. جب اللہ نے اس کو پیدا کیا نا تو اس رشتہ داری نے اللہ کے دامن کو پکڑ کر جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اتنی کیوں پریشان ہوتی ہے, رشتہ داری کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من وصلت وصلتہ, جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, من قطعت قطعتہ, اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا. اتنا یہ حساس معاملہ رشتہ داری والا. اس لیے رشتہ داری کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داریوں کو چھوڑنے والا, ان سے لڑائیاں جھگڑے کرنے والا ہے, دوستوں سے لڑائیاں کرنے والا, یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. بات سمجھیں بھائی. اس لیے یہ ایسے حساس بھائی دیکھیں, رشتے ہم نے بنائے یا ہمارے لیے جو رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے؟ والدین دینے والی ذات کون سی ہے؟ بہن بھائی کس نے دیے ہیں بھائی؟ چاچو, ماموں, خالہ, تایا, پھپھو, یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے یہ رشتے دیے ہیں نا. تو پھر اللہ کی عطاؤں, اللہ کی نوازشات کو یوں روندتے ہیں جس طرح ہم روند رہے ہیں. پھوپھیوں کا مذاق یوں بنایا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے. نہیں بات سمجھ رہے ہیں جی. اس لیے ان کی دل و جان سے قدر کریں. وہ خون کے رشتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بطور نعمت کے پیدا کیے ہیں, اور فرمایا کہ انہی کی بنیاد پہ کل جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم کا معاملہ کیا جائے گا, اور انہی کی بنیاد پہ کل کو تمہارے اوپر جو ہے وہ سختی کا معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال فرمایا دوسرے نمبر پہ والیتامی, اور مال وہ خرچ کریں کن پر؟ یتیموں پر. یتیم کسے کہتے ہیں؟ بلوغت سے پہلے جس کا والد فوت ہو جائے, بلوغت سے پہلے جس کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم کہلاتا ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بڑی محبت کرتے تھے, اس لیے کہ حضور نے خود بھی یتیمی کا زمانہ پایا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو حضور کے والد نہیں تھے, آنے سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے, اور والدہ بھی کم عمر ہی تھے کہ والدہ بھی دنیا سے چلی گئی.
ہے، دادے کا سہارا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، چچا کے پاس ساری زندگی گزاری ہے بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پایا تھا، سورہ زحا میں اللہ فرماتا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ یتیموں سے اچھا سلوک کریں، یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر اہل زمین والوں سن لو، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ روئے زمین پر بسنے والے جتنے گھر ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور میرے پیغمبر کی صادق المصدوق زبان سے یہ لفظ بھی نکلے ہیں کہ سب سے برا گھر اللہ کی نظر میں وہ ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں دل سخت ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دل سخت ہو جائیں ان کو نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اس لیے یتیموں کے بارے میں محبت اپنے دل میں رکھیں، اپنے نبی کے بارے میں سمجھ لیں کہ ہمارا پیغمبر بھی تو یتیم تھا، اس نے بھی تو یتیمی کا زمانہ پایا ہے، اور جب اس نے یتیموں کی محبت سکھائی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان سے نفرت کرنے والے؟ ان سے محبت ہمارے ایمان کا کیا ہونا چاہیے؟ جز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ کیا کرو؟ اپنا مال کن پہ خرچ کرو؟ یتیموں پہ خرچ۔ کن پہ خرچ کرو؟ یتیموں پہ خرچ کرو۔ اور پھر فرمایا والمساکین، اور مساکین پہ خرچ کرو۔ مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں، بھائی سمجھ لیں اچھے سے، توجہ سے سمجھ لیں، مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین شریعت میں فقہا نے اس آدمی کو لکھا ہے کہ جس کی ضروریات زیادہ ہوں آمدن کم ہو، آمدن کم ہو، ضروریات۔ آج ہم محروم کر دیتے ہیں اس آدمی کو، او جی وہ تو نوکری کر رہا ہے، او جی محنت مزدوری کرتا ہے، دیہاڑی اس کی لگ رہی ہے، بھائی یہ بھی تو دیکھو اس کی ضروریات کتنی ہیں۔ اگر گھر کے 10 افراد ہیں کمانے والا ایک ہے تو کہاں پوری پڑتی ہے آج کے دور میں؟ بات سمجھے نا جی؟ تو اس لیے یتیم مسکین کا جو معنی ہے مفہوم وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جس کی ضروریات کیا ہو؟ زیادہ ہو، اس کے جو فیملی ممبر ہیں، خاندان بڑا ہو، زیادہ لوگوں کا بوجھ اس کے سر پہ وہ کمانے والا بیچارہ ایک ہو، ٹھیک ہے، پوری نہ پڑ رہی ہو، تو وہ مسکین ہے۔ تو آپ کا مال ان کے لیے بھی جائز ہے، بلکہ میں یوں اگر کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا، آپ کے مال میں بھی ان کا حق ہے، آپ کے مال میں بھی ان کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا کہ وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کرنا۔ کن پہ خرچ کرنا؟ بھائی مسافر اپنے مقام پر اپنے گھر میں چاہے جتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، جب وہ سفر میں ہے تو اب یہ حقدار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس پہ اس کی خدمت کرنا۔ اب یہ ہمارا جو گاؤں ہے یہ روڈ کے اوپر ہے اور یہ ہماری مسجد بالکل روڈ کے اوپر ہے، ممکن ہے یہاں پہ مسافر آتے ہوں، یہاں پہ رات رکنے کے لیے آتے ہوں، تو ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا، ان سے پوچھنا بھائی کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کسی چیز کی ضرورت، کیا کرایہ ہے، گھر میں حالات کیسے، یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارا۔ اور وابن السبیل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا حق ہمارے اموال میں رکھ دیا ہے۔ بات سمجھیں یا نہیں سمجھے؟ تو مسافروں کا بھی خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ وابن والسائلین، اور سوال کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور خاص حکم کر کے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے پیغمبر جب سائل آپ کے دروازے پہ آئے تو اسے جھڑکے نہیں، اگر پاس کچھ ہے دینے کے لیے تو دے دے، اگر نہیں دے سکتے اس وقت کوئی ہمت استطاعت نہیں ہے تو پھر اچھے طریقے سے نرم لہجے میں مناسب الفاظ میں معذرت کر لیں، لیکن سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ پھر کن کا حق ہے اور کن کا حق ہے؟ سائلین کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ وفر رقاب، رقاب کہتے ہیں گردنوں کو چھڑانا، یعنی پہلے ادوار میں جو غلام تھے، غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا مال خرچ کرو، اور پھر فرمایا کہ فقہا نے کہ اب غلاموں والا تو معاملہ ختم ہو گیا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو مقروض ہیں اور جن کو قرضوں سے خلاصی کی کوئی جو ہے وہ صورت نظر نہیں آتی،
ان کے قرضے اگر تم اپنے مال سے ادا کرو گے تو یہ بھی تمہارے لیے ایک صورت ہے۔ یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ایک معنی ہے کہ مقروضوں کے قرضے جو ہے وہ اتار دینا، ایسے مقروضوں کے قرضے اتارنا کہ جن کے پاس قرضے اتارنے کے لیے ہمت نہیں ہے۔ بھئی ان تمام چیزوں کی توجہ دو گے نا جی؟ اللہ نے کوئی بات اب دیکھیں کوئی ڈھکی چھپی رکھی تو نہیں ہے نا، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ ہماری کمزوری ہوگی، اب ہمارے پاس علم آ چکا ہے، یہ سارے مصارف اب ہمیں معلوم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرنا، اصل کرنے کا کام یہ ہے، اور قبلوں کی طرح رخ کر کے جو ہے وہ ادھر منہ کر لو ادھر منہ کر لو، یہ فروعی مسائل پہ سارے کا سارا زور لگا دینا۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ بات سمجھے ہیں جی؟ ہاں، صلاۃ پہ ہی سارا زور لگا دینا، پڑھو یا نہ پڑھو، رفع یدین پہ زور لگا دینا، کرو یا نہ کرو، آمین بالجہر پہ زور لگا دینا، ہاتھ اتنے یہاں باندھنے ہیں، پاؤں ایسے کھڑے کرنے ہیں، یہاں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو فرمایا یہ سارے کے سارے فروعی اختلافات ہیں، اصل کام تو یہ ہے کہ نماز تو پڑھی جائے نا، ٹھیک ہے جی؟ اب جو باہر ہیں ان کی کوئی فکر نہیں، سارے کا سارا عناد اور بغض اس آدمی پہ جو مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادھر کیوں آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو فرمایا کہ اصل کرنے کا کام یہ ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کیا کرو؟ نماز ادا کرو۔ فروعی اختلافات یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے اصول تو اپنا لو، پہلے ضابطوں کے اوپر جو ہے وہ عمل تو کر لو۔ تو فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ سال کے بعد اپنے مال کا کتنا حصہ دینا؟ صرف 2.5%، 2.5%، صرف 2.5%، ٹھیک ہے جی؟ اپنے مال، اور وہ بھی اس آدمی پر جس پر زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 52 تولے چاندی کی قیمت، یا چاندی یا جو ہے وہ اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کی ضروریات سے بڑھ کر کسی کے پاس مال ہے، یا 7.5 تولے سونا ہے، تو یہ آدمی صاحب زکوٰۃ، صاحب نصاب ہے۔ اب سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور زکوٰۃ کے اندر عشر بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ کے اندر صدقۃ الفطر بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ کے اندر قربانی بھی آ جاتی ہے جو لوگوں پر واجب ہوتی ہے، جن پر واجب ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو فرمایا اچھا یہ دیکھیں عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں نا، کچھ مالی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بدنی باتیں ہوتی ہیں۔ تو نماز اور زکوٰۃ میں ساری کی ساری عبادات جو ہے وہ گویا کہ آ گئی، بات سمجھیں؟ یعنی جتنی جسمانی عبادات ہیں، مالی بدنی عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری کس میں آ گئی؟ نماز میں آ گئی۔ اور جتنی مالی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری لفظ آتوا الزکاۃ میں آ گئی۔ دو جملوں نے عبادات کی ہر قسم کو گویا کہ گھیر اور سمیٹ لیا ہے، اور ان دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عبادات کو بیان کر دیا، بات سمجھیں؟ اور آگے فرمایا، اب دیکھیں ان کو اگر کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے، اور چاہے جتنا مرضی کھول لیں۔ اب اگر عبادات کی قسمیں ہی بیان کرنا شروع کر دی جائیں، اور پھر ان کا طریقہ، ان کی شرائط، ان کے جو ہے وہ آداب، تو کہاں تک بات چلی جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور کرنے کا کام یہ ہے کہ جو تم آپس میں معاہدے کرتے ہو، ایگریمنٹ کرتے ہو، وعدے کرتے ہو، ان کو پورا کیا جائے۔ قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے درمیان کیے گئے وعدوں کو، معاہدوں کو کیا کیا کرو؟ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ہر معاہدے کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ میں نے اسٹامپ نہیں دیا لہٰذا میرے لیے اب کوئی جو ہے وہ معاہدے کی پاسداری ضروری نہیں، صرف بات ہی تو کی ہوئی ہے، اسٹامپ تھوڑی دے دیا، اب یہ تو بلکہ ایک ضرب المثل بنتی جا رہی ہے نا، ہم ایسی اسٹامپ تھوڑی دیتا۔ بھئی مسلمان کی جو زبان ہے کسی اسٹامپ سے کم نہیں ہے، اگر زبان سے معاہدہ ہو گیا، وعدہ کسی سے کر لیا، اب اس کی پاسداری پر اللہ کی ذات گواہ ہے۔ فرمایا ان العہد کان مسئولا، کل قیامت کے دن ہر عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے، بات سمجھے جی؟ آگے فرمایا کہ ایمان والے ان کے کرنے کا کام یہ ہے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، کہ وہ صبر کریں کب؟ سختی کے اندر، پریشانیوں میں، والضراء اور تکلیفوں میں، وحین الباس اور حالت جنگ میں، میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے۔ اب جہاد کرتے ہوئے تو پریشانیاں تکلیفیں پہنچتی یا نہیں پہنچتی؟
اور زخم لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ ٹھیک ہے جی. اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو یہ ہیں جو ایسے موقعوں پر تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور فرمایا ایمان والو تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگ لیا کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فرمایا اولئک الذین صدقوا، جو ان خصائل سے، جو ان اوصاف سے متصف ہو گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اخلاص والے ہیں. اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں. یعنی اب کامیابیاں کن کے لیے ہیں؟ تقوی والوں کے لیے. ان للمتقین مفازا، ساری کی ساری کامیابی کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے. فرمایا کہ یہی وہ لوگ جو یہ کام کر لیتے ہیں، عمل کرنے والے اعمال جو اپنی زندگی میں پیدا کر لیتے ہیں، یہی متقی ہیں، اور متقی ہی کل قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے آج پڑھی ہیں اور خاص طور پہ جو عملی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں ان کو ڈھالنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.